تیرے چ غیرت ہے تا اسے ٹوکے نال اپنی گردن لا چ تو تب بزرگ نو بڑا چائی بیٹھا ہوں تو بزرگ تیرے منہ تے بجا رگڑے کھلا ہی خبیث ہوتا کہ تو تب مشرک پلیت ہے کہا کتاب میں حوالہ نہ ہو اس کا میں ذمہ دار خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف والے کو اٹھا لو انہوں نے بھی اپنی کتاب مقابیس المجالس کے اندر لکھا ہے کہ جو غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے یہ شرک ہے ایمان نہیں ہے توحید یہ ہے صرف خدا سے مانگا جائے اگر ان کی بات بھی تجھے ماننی نہیں آتی پھر آ سید احمد کبیر کے دروازے پہ چلتے ہیں سید احمد کبیر وہ بزرگ ہے جس کو 90,000 آدمیوں نے دیکھا ہے کہ سرکار کا دست مبارک قبر سے باہر تشریف لایا ہے اور یہ حضرت سید احمد کبیر دوڑ کر آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں وہ اتنا بڑا بزرگ اپنی کتاب البرہان المؤید کے اندر لکھتا ہے کہ پیروں فقیروں کے وسیلے سے مانگ سکتے ہو کیونکہ پیروں فقیروں سے مانگنا شرک ہے تو مشرک ہے میرا پتر اپنا ایمان پہلے ثابت کر علماء دیوبند تے واتا میں تو پہلے اپنی قبر دی فکر کر دو مومن ہے یا مسلمان ہے ہی کوئی نہ پیر میرے علی شاہ صاحب آکھ رہے ہیں خواجہ غلام فرید چاچڑا والا جانتے ہو ہیں ایک انہوں نے تو گال سنا کہ میں اگا چلنا کتاب ہے حج فقیر بر آستانہ پیر ہمارے پاس موجود ہے او دے چ لکھے ہے چاچڑ واگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ توجہ توجہ چاچڑ وانگ مدینہ جاتوم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ آخر میں لکھتا ہے ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ اے حج فقیر بر آستانہ پیر اے چ لکھے ہویا ہے پیر دے مزار تے 7 واری طواف چا کرو تا حج ہی ہو ویندا ہے فارغ ہو ویندے ہو تساں چونکہ اتھے تک ہلن سارے عربوں سے ہے دشمنی اس لیے حج اتھائیں کدائیں کرن دی کوشش ہے او کہ پیچھے پیر فقیر دے مزار تے 7 چکر مار چھوڑو حج ہو وئی تواڈا اسے کتاب وچ موجود ہے اور کتاب تنویر الحجہ لمن یجوز التواء الحجہ ایک کتاب بریلوی علماء کے دستخطوں سے چھپی ہوئی ہے اور فاضل بریلوی کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس پر کئی بریلوی علماء کی تقریریں موجود ہے یہ صاف لکھے ہویا ہے کہ حج ساکت حج تے ونجن دی لوڑ کا ہی نہیں جے تائی نجدی عربی اتھے کھلوتے ہیں تو انہوں حج تے ونجن دی لوڑ ہو اور آخر کداں ہی تا حج بناونی ہے یا نہیں بناونی یار وہاں تو نہیں ہوتی پھر کیا کرے اور تم کسی دربار کے ساتھ چکر لگا لو حج کا ثواب مل جائے یہ ایک کتاب کہتی ہے خیر میں آ رہا ہوں کہتے ہیں مولانا غلام میں اپنی باتوں کا جواب دے رہا ہوں صرف تو صاحب میں جواب دے رہا ہوں ساتھ ساتھ تیرے پہ سوالات بھی ہیں ان کو تو نے بھی حل کرنا ہے ان کو تو بھی اٹھا میں تیری ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہوں ممتاز قادری صاحب کے متعلق بڑی بات کر رہا تھا سنی تحریک نے ایکسپریس 16 جنوری کی صفحہ 8 پہ سنی تحریک والوں نے بیان دیا ہمارا ممتاز قادری سے کوئی تعلق نہیں ہے اٹھاؤ اخبار ایکسپریس فیصل آباد سے چھپنے والی اخبار میں اگر یہ بات موجود نہ ہو جو سزا چور کی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ بات موجود ہو سمجھ لو ممتاز قادری کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے قوم کو دھوکہ مت دو اور جنازہ پڑھاون والا تو تھوڑا افضل چشتی آئی کس جنازہ پڑھایا ہے افضل چشتی بریلوی نے جنازہ پڑھایا ڈوب کے مر جاؤ نبی دے گستاخ دے متعلق نرمی کرنے والا بندہ جس نے جنازے دے متعلق علماء نے فتویٰ دے دیتا اس کا جنازہ نہیں جائز تیرا بریلوی غیرت مند اٹھے ہی غیرت مند آکھا چلو کوئی یار نہیں اٹھی کے بہندہ پیا تے جنازہ پڑھیں گے ہائے ساڑھے اکابر تا انکار کر چھوڑے آئی کیسا نہیں پڑھتے یار حیرت کی بات اور اگلی بات اسی 16 جون کی ایکسپریس اخبار میں صفحہ 8 پہ موجود ہے
سنی تحریک نے بالکل سرخی لگائی ہے کہ ہم جنازہ پڑھانے والے کو گستاخ رسول بھی نہیں کہتے. اب بھی تم کہتے ہو کہ تمہارا ممتاز قادری سے تعلق ہے. پہلے منہ شیشے سے دیکھ کے آنا پوترا پڑا. خیر میں اسی کی بات کا جواب دے رہا ہوں, اپنی میری کوئی بات نہیں ہے. مولانا غلام اللہ خان کی کہہ رہے شکل بدل گئی تھی. حضرت قاسمی وہاں جا کے تحقیق کر کے آئے. وہاں کے لوگوں نے حلفیہ بیان قرآن سر تے چاہ کے آکھڑ نو بھی تیار کھلوتے ہیں کہ ایسی بات. اور آج بھی وہ آدمی جس نے دبئی کے اندر مولانا غلام اللہ خان کو دعوت دی تھی تقریر کے لیے, آج بھی زندہ ہے. پنڈی کے اندر وہ موجود ہے. مولانا اسحاق مدنی ان کا نام ہے. میرے پاس اب بھی ان کا نمبر موجود ہے. اگر کسی کو شک ہو ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ سکتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ تیرے شفیع اکاڑوی کا منہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ وہ پتہ نہیں ویچ بندہ آئی کہ سوٹی رکھی ہو جانے یہی کوئی پتہ نہیں. پوچھو اس کوکب اکاڑوی کے سر پہ قرآن رکھ کے تو تیرا پیو ویچ آئی کہ لکڑ آئی. پوچھو کیوں نہیں چہرہ دکھایا والد کا؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ پوچھ سکتا ہوں نا. میرے اکابر پہ بات کرتا ہے تو میں نہیں تو اس سے پوچھ سکتا یار. اور مزے دی تو ایک اور گل سناواں. خواجہ صاحب جس ٹرک کے نیچے آئے تھے اس ٹرک پہ لکھا ہوا تھا پیر سیال لجپال. اسے ٹرک کچل دیتا. چہرہ کیوں نہیں دکھایا تم نے؟ اگر چہرہ نہ دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی بالکل بگڑ جاتا ہے تو تم کیوں نہیں دکھا رہا؟ پھر دکھاؤ. اور پکی بات کروں گا, ضلع نئیے کا ایک مولوی علی بخش نیر جس کی زبان ہر وقت علماء دیوبند کے خلاف نکلا کرتی تھی, اس کے جنازے میں ان کے اپنے لوگوں نے کہا ہے بدبو آ رہی تھی, ہم ناک لپیٹ کے کھڑے تھے جنازے کے اندر. یار حیرت کی بات ہے, وہ ادھر بیسیوں وہ لوگ کھڑے ہیں جہاں اللہ اکبر دفناتے ہیں تو قبروں سے خوشبو آتی ہے. یار اب بھی تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کچھ تو سوچ لے, کن چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو؟ کیا امت کو توڑنا چاہتے ہو؟ کیا امت کے اندر فرقہ بازی پھیلانا چاہتے ہو؟ کیا امت کے اندر اس بات کو پھیلانا چاہتے ہو لڑائی جھگڑا ہوتا رہے؟ نہیں, ہم مسلمان اس سازش کو بے نقاب کریں گے اور اس امت مسلمہ میں انتشار پیدا نہیں ہونے دیں گے. ایک ٹوکا نہیں ہزاروں ٹوکے بھی آ جائیں, انشاءاللہ امت محمدیہ اس کے جال میں آنے والی نہیں. اپنے بزرگوں سے تو پوچھ جا کے ان کے چہرے کیوں نہیں دکھائے جائے؟ پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ یار حق بنتا ہے. اچھا کہتا ہے مولانا امام اہل سنت کی شکل باندرا جئی ہو گئی تھی. کتاب سی ڈی میں موجود ہے یہ بات. ایمان نال دسو انہاں دی شکل وکھائی گئی ہے یا نہیں وکھائی گئی؟ ہوں یہ تو قانون تو ہے بھائی نہ وکھائی جاوے تو شکل بدل دی ہے, وہ تو وکھائی گئی ہے دا مطلب بدلی ہوئی. اور پھر ان کی قبر سے خوشبو بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر. جس نے 50 برس سے زیادہ سال بخاری شریف پڑھائی ہو بیٹھ کے, یار اس کی قبر سے کیوں نہ خوشبو آئے؟ میں بھی پوچھتا ہوں تم سے, احمد رضا نے کتنے بخاری پڑھائی؟ اچھا چلو آپ پڑھی سو, یہ پیو پڑھی ہوئے, یہ دادے پڑھی ہوئے, یہ پردادے پڑھی ہوئے, ان بخاری ڈٹھی کدی نہیں. بھائی امت کو کٹھا ہو کے رہنے دو. ہم انتشار پھیلانے والے نہیں, امت کو جوڑنے والے. جوڑنا چاہیے یا انتشار پھیلانا چاہیے؟ یہ ہمارا مشن ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے مشن پہ کاربند ہیں. ہم نے صرف اس کی دلیلوں کو توڑنا ہے. ہم اپنی طرف سے ابھی الزامی باتیں نہیں کر رہے. اگر ٹوکا صاحب تجھے زیادہ ہی شوق ہو
تو پھر کچھ سوالات میرے بھی لکھ لے، ان سوالات کا مجھے جواب چاہیے۔ تیرے اکابر نے لکھا ہے، انوار رضا میں یہ بات موجود ہے کہ جو انبیاء کو بشر نہ کہے وہ کافر ہے، اور تیرے ایک محقق حکیم الامت جس کو تو کہتا ہے، وہ تیری کتاب نور العرفان صفحہ 636 پہ لکھتا ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ پہلے کو تو کافر کہے گا یا پچھلوں کو کافر کہے گا؟ ایک مولوی لکھتا ہے نبی کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے، دوسرا مولوی کہتا ہے بشر کہنے میں اختلاف ہے، بشر ماننے میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اپنی گھر کو صاف کر۔ ایک مولوی تیرا کہتا ہے حاضر ناظر کا عقیدہ ماننا شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہ حلول کا عقیدہ ہے، اور تیرے احمد رضا کی ابا جان نے سرور القلوب میں خدا کو حاضر ناظر لکھا ہے۔ تیرا مولوی حکیم الامت یہ اپنی کتاب جال حق میں لکھتا ہے خدا کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھتا ہے جس طرح لوگ خدا کو حاضر ناظر سمجھتی ہیں اسی طرح حضور کو بھی حاضر ناظر سمجھے۔ میں تجھے آگے لے کے چلتا ہوں، تیرے علماء نے یہ بھی لکھا ہے حضور کا علم شیطان سے کم تھا، اس کو کیوں نہیں کافر کہتا تو، اس کو بے ایمان تو کیوں نہیں کہتا؟ تیرے علماء نے لکھا ہے، انوار ساتیہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت تیرے جناب عبدالسمیع رامپوری لکھتا ہے کہ شیطان حضور سے زیادہ جگہوں پہ حاضر ناظر ہے، اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتا؟ تیرے ابا احمد رضا خان نے کہا ہے کہ میں نے اس آدمی کا جنازہ پڑھایا جس آدمی کے جنازے میں حضور تشریف لائے تھے، الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، ملفوظات 170 صفحہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ امامت کا قائل ہے۔ اور اپنی کتاب فہارس رضویہ جو مرتب کرنے والے عبدالستار سعیدی ہے اس کے صفحہ 802 پہ لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نبی کا امام ہوں، نبی کا شیخ ہوں، وہ کافر ہے، وہ مرتد بے ایمان ہے۔ فتویٰ تیرے ابے پہ آ کے لگا، خود اس نے لگایا۔ آگے چلتا ہوں، ایک تیرا مولوی جس کو فیض احمد اویسی کہتے ہیں اس نے ایک کتاب لکھی شہید سے میٹھا نام محمد، اس نے ایک کتاب لکھی بلی کے خواب میں چھچڑے، اس میں لکھ کے چلا گیا جو یہ کہے کہ میں نبی کا امام بنا اودا دل خراب ہے۔ اور تیرے ایک اور بزرگ میاں ہاشمی صاحب جو بہت بڑا علماء کا بند کے خلاف زبان اپنی کھول کے رکھتا ہے، اس نے بھی لطائف دیوبند صفحہ 72 پہ لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے نبی کی امامت کی اودا دل احمد رضا دا ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ آگے چلو، میں اور سوال ایک لکھتا ہوں۔ فیض احمد اویسی نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ فتویٰ دے کہ جنابت کی حالت میں پیغمبر پہ درود بھیجا جا سکتا ہے، یہ آدمی گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ آدمی مفت کا مفتی ہے، یہ بے شرم ہے، یہ بے حیا ہے، یہ چھترانے لائق ہے۔ اور یہی فتویٰ عرفان شریعت میں تیرے اعلی حضرت نے دیا ہے کہ حضور پہ درود جنابت کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بے ادب ہویا یا نہ ہویا؟ تیرے احمد رضا خان نے اپنے نام کی قسم ہدایے کے بخشش میں کھائی ہے، مجھے شوقی ہے تب اے رضا کی قسم، اپنے نام کی قسم اٹھاتا ہے۔ بریلوی جید عالم مفتی اقتدار نعیمی فتاوی نعیمیہ میں لکھتا ہے کہ جو غیر اللہ کی قسم کھائے وہ مشرک ہے۔ اور میں تو مشرک نہیں آکھیا، کون پہ آتا ہے؟ گھر میں اس کو طے کر لو کہ کون سچا کون جھوٹا۔ مولوی احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے نالین شریفین کے نقشے پہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں۔ اور مفتی اقتدار نے لکھی ہے کہ جیڑا بندہ اے آکے پرلے سردے دا بے ایمان تے گمراہ بندہ ہے، وہ گمراہ آپ آکھی بیٹھے ہو۔ مولوی احمد رضا خان نے اور لکھا کہ حضرت عمر نے گھوڑے جو صدقات کے لیے تھے ان کی رانوں پہ لکھا ہوا تھا حبس فی سبیل اللہ۔ آگے خود لکھتا ہے مفتی اقتدار نعیمی کہ یار یہ بات کہنے والا حضرت عمر کے دشمنوں کو خوش کر رہا ہے۔ 10 دن لگ بھگ سوال تیرے تے چھوڑی بھائی نا، او تو پہلے اپنے آلہ حضرت نو تو کفر تو بجا اساڈی گل وت کری کیوں جی؟ وہ پہلے اپنی تو نبیڑنی چاہیے نا۔ ایک آدمی اپنے گھر میں پریشان بیٹھا ہے، وہ باہر فیصلہ کرنے کے لیے چلا جائے، اونوں گھر ٹوکن تے روٹی ملدی ہوئے تے باہر چودھری بڑے بیٹھے ہوئے۔ آج تک بریلوی حضرات ان باتوں کا جواب نہیں دے سکے۔
اور زہر کا پیالہ پی جائیں گے، لیکن ان باتوں کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر جرت ہے تو اس پہ غیرت کھا کے جواب دے۔ ہم صرف چاہتے یہ ہے کہ امن پیدا ہو، ورنہ دلائل اے ڈگ لگا پیا ہے، سارے تیرے منہ تے آمن دلائل، میں چپ کر کے بیٹھا یار۔ امن دا ہاتھ رکھیے، امن دا ہاتھ رکھیے۔ ہمیں تم گستاخ بھی کہو، ہم خاموش۔ ایک کتاب ہے اسرار المشتاق، صفحہ 27 پر حضور کو بہروپیہ لکھا ہے تم نے۔ تم بہروپیہ لکھو عاشق، ہم اس کی تردید کریں، ہم گستاخ۔ تو کہتا ہے کہ گمن نے کہا، کیا کہا؟ کہ جو نبی کو اپنا بھائی کہے وہ کافر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھائی نہیں سمجھتے۔ مان گیا نا تو بھی؟ اب آ تفسیر نعیمی کی 7ویں جلد اٹھا کے دیکھ، اس میں لکھا ہے کہ نبی اور ابو جہل بھائی بھائی ہیں۔ یار حیرت کی بات ہے، ساتھ الزام کہ جی اے نبی نو اپنا بھائی سڈیندے نے، تے ایک ایک کرے بیٹھے نبی نو اے بے ایمان نہیں تا پتہ نہیں بے ایمان نہ کیڑی شاید ہے، او کس جانور دا نام بے ایمان ہوتا ہے؟ کیوں جی بھائی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں جو شاید ہمیں سمجھیں گے کہ جناب انہوں نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ واللہ بھائی شعر پڑھ رہے تھے کہ نہ یہ صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو سن نہ کرو اسا تو کو جی نہیں سے آتے۔ یار آپ نے پہلے اس قسم کا کبھی جلسہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ مجبوری ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنا ایمان کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا لفظ ابھی تو ہم نے کچھ بھی آپ کو نہیں دکھایا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیوزہم کے بارے میں جو اس نے نقشہ سی ڈی کے اندر کھینچا ہے اور بڑے بدتمیزی والے الفاظ نقل کرتا رہا ہے۔ اے اپنے حامد سعید کاظمی تو پہلے ویکھ لائے، جیڑا غریبہ دا مال کھا کے لٹیرا بنیا بیٹھا ہی۔ حکومت نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ کوئی آدمی حج پہ جا رہا ہے، گائے بیچ کے، بکریاں بیچ کے، ریوڑ بیچ کے، زیور بیچ کے، کوئی مکان بیچتا ہے، یار چلو روضہ پاک کی زیارت کر رہا ہوں۔ اے او ڈاکو ان کے جڑا غریباں نو ہی معاف نہیں کریں۔ ایک بات، آرام سے بیٹھے، بیٹھ جائیں۔ آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو سوال لکھ کے مجھے بھیجیں، میں بیٹھا ہوں، آپ کی بات کا جواب دے کے جاؤں گا۔ کوئی بات تہذیب کی ہوتی ہے، ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، اس کی گفتگو کو ٹوکے نہیں، آپ سنیں۔ آپ کو ٹھیک ہے کوئی اشکال ہوگا، آپ میری ساری گفتگو سے ہو سکتا ہے نہ متفق ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو پرچی پہ لکھ کے مجھے دیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں کوئی بھاگ نہیں رہا، یہ بھاگنا علماء دیوبند کی شان نہیں ہے۔ ہم تو یار جان دینے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے جن کا نام ٹوکا ہوگا، یہاں علماء دیوبند نہیں بھاگ کے جاتے۔ تھک تو نہیں گئے یار؟ لگتا ہے تھک گئے ہو تو ساری رات سننے والے۔ اچھا واہ بھائی واہ، ہاں لکھو سوال لکھو۔ خیر میں آگے چلتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے رحمت بن کے آئی۔ ہم اس ذات مقدس کی خاطر پوری کائنات میں عمل قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا امن کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہم کسی اس آدمی کو جو حضور کے بیان امن کو خراب کرنا چاہے، ہم اس کا راستہ روکیں گے، اس کے راستے کو روک کے بتائیں گے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو امن کا پیام لایا تھا، امن قائم کر کے دکھائیں گے، امن کے لیے کوشش کر کے دکھائیں گے۔ جو امن کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس کا راستہ روک کے دکھائیں گے۔ امن چاہتے یا نہیں چاہتے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹوکا صاحب اگر تیرا بندہ یہ لکھے، یہ میرے ہاتھ میں نور العرفان، یہ نور العرفان کنز الایمان کی تفسیر ہے، اس نور العرفان کے 471 صفحہ پہ ازکا طعامن فلیأتکم برزق منہ، ازکا طعامن کے نیچے لکھا ہے کہ حضور نے بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا۔ ایک قرآن دی تفسیر لکھ دے پائے۔ یار آپ مجھے کہو گے سختی کرتا ہوں، انہوں نے کوئی نہیں پوچھتا کیوں جی؟ ان کو چھٹی دے دی جائے۔ ایک مثال مشہور ہے، ایک آدمی خیرات مانگ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک بندر تھا اور ایک بکرا تھا۔ جو خیرات لیتا نا وہ بیچارہ تھیلے میں ڈالتا، پیچھے بندر نکال کے کھا جاتا اور بکرے کے منہ پہ مال دیتا۔ وہ سمجھتا کہ یار یہ بکرا ہی کھا رہا ہے، اس نے بکرے کی خوب ٹھکائی کی۔ اب بکرا بیچارہ کیا کہہ سکے؟ بعین ہی یہی حال ہے کہ ہم خاموش ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت گفتار نہیں۔ گستاخی خود کرتا ہے۔ اور اگلی بات، یہ عبارت جو اس نے لکھی ہے کائنات کے کسی بدماش نے بھی لکھی ہو، میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا، یہ جو اس نے لکھی ہے، لیکن پوری کائنات کے اندر ان کو جرم نظر آتے ہیں، اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں، جرموں کے خلاف بھی یہ بولتے ہیں، اور علماء دیوبند کی صاف صاف عبارات کے خلاف بھی یہ زبان درازی کرتے ہیں، لیکن اپنے علماء کی گندی زبان بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ یار حیرت کی بات ہے، ان لوگوں نے یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس میں لکھا ہے کہ دیوبندیوں کی کتابوں پر پیشاب کرنا، پیشاب کو اور پلید کرنے والی بات۔ آپ کی کتابوں میں قرآن نہیں لکھا ہوتا؟ کیوں جی؟ حدیث نہیں لکھی ہوتی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی نہیں ہوتا؟ صحابہ کے اسماء گرامی نہیں ہوتے؟ لیکن یہ لکھتا ہے کہ ان پر پیشاب کرنا، پیشاب کو اور نفع کو خراب کرنا ہے، صفحہ نمبر 94 پہ لکھ رہا ہے۔ اس کو کوئی نہیں پوچھتا یار۔ تو صاحب شرافت یہی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جا کے، باقی رہی میرے اکابر پہ، انکشاف حق مجھے دو۔ میرے اکابر کے متعلق کہ یہ گستاخ ہے، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ ہے یار۔ اگر میں دکھا دوں کہ بریلوی علماء نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے اوپر جو اعتراضات ہیں سارے ٹھیک نہیں ہیں، وہ سچے سچے سنی مسلمان ہیں، پھر یہ کتاب ہے انکشاف حق۔ اس انکشاف حق کے اندر یہ کتاب لکھی اس بات کے لیے ہی ہے، ایک جید بریلوی عالم خلیل احمد خان قادری برکاتی، اور یہ استاد ہے مدرسہ ظفر العلوم محلہ سوت بدایوں یو پی انڈیا۔ اس آدمی نے جو بڑا جید قسم کا بریلوی ہے، یہ کتاب انکشاف حق لکھی، اور اس انکشاف حق میں اس نے جگہ جگہ یہ لکھ دیا ہے کہ علماء دیوبند کے متعلق جو فتویٰ اعلی حضرت بریلوی نے لگایا ہے وہ غلط ہے، ٹھیک قطعاً نہیں۔ ہاں ہاں یہ لکھ رہا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی کی عادت تھی، انہوں چسکا ہے کہ وہ عبارتہ کٹ بٹ کریں دائی، اس لکھیا پڑھ کے مطلب سڑا دینا کہ فاضل بریلوی نو چسکا ہے کہ عبارت دے وچ تروڑ مروڑ کرنا۔ 150 صفحہ 150 پہ لکھا ہوا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ فاضل بریلوی احکام کفر لگانے کے لیے نقل عبارات میں تصرف اور دست درازی فرماتے ہیں، یہ آپ کی پرانی عادت ہے۔ دوسرے یہ کہ کلام غیر میں قطع برید و تحریف کا چسکا پڑ گیا ہے۔ اے اپنے ابو جان نو خدا دے پہن کے اے دا دماغ خراب ہے، شو دے اے نو چسکا ہے۔
یہ لکھے میں تو نہیں لکھ رہا، وہ کہتا ہے اس کو چسکا تشریح تو کا آپ کر رہی تھی بکے ہے چسکا۔ یار میں نہیں کہہ رہا، علماء بریلویہ کے جید علماء نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کتاب اس بات کا پروف ہے، یہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی اور اس کتاب کو پھر پاکستان میں بھی چھاپا گیا، اور اس بات کی بہت بڑی جید دلیل ہے کہ فاضل بریلوی نے جو باتیں علماء دیوبند کے خلاف لگائی تھی سب جھوٹ کا پلندہ تھی۔ اور اس نے یہ لکھا ہے کہ فاضل بریلوی نے علماء حرمین کو دھوکہ دیا، صفحہ 151۔ چنانچہ آپ نے علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دے کر حسام الحرمین فتویٰ اسی طرح سے مطلب بدل کر حاصل کیا، مطلب بدل کے اپنا فتویٰ ان کو دھوکہ دیا یا نہیں دیا؟ اور دھوکہ دینے والا مومن کی شان یہ ہے کہ نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تمہارا خود بریلوی لے کر آ کے دھوکہ دیا ہے۔ اور پیر کرم شاہ الازہری، ایک مولوی سے بات ہوئی، مجھے کہنے لگا عدالت میں آ جاؤ، اور میں کہا کیڑی عدالت چل رہا ہے، عقل دا تھوڑا جہا علاج کرا، کس عدالت کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے شرعی عدالت میں آ۔ میں نے کہا شرعی عدالت کا چیف جسٹس پیر کرم شاہ الازہری بیروی میرے حق میں فیصلہ دے چکا ہے کہ علماء دیوبند کے سرخیل بالی دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ ختم نبوت کا تھا، ختم نبوت کے منکر نہیں تھے۔ اور میں کیا ہمارے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، اب کس شرعی عدالت کی بات کرتا ہے؟ وہ تو کافر تھا۔ اور میں نے کہا واہ بھائی واہ، تواڈے اپنے ہی کافر ہو گئے، اور ایسا کی کریے؟ شرعی عدالتیں جتنی بھی بنی ہوئی ہے نا، پیر کرم شاہ بھیروی صاحب ان کے بڑے عالم تھے، جامعۃ الازہر سے پڑھ کے آئے، اور ان کو بریلوی اور یہ مولوی غلام علی اکاڑوی تھوڑا جی اکاڑے نو بھی میں تذکرہ کرنا ہے، اس زمین نو ہی بڑا شرف حاصل ہے، اس نو میں تھوڑا جی رگڑا دے بڑا۔ اور میں نے پھر اپنا تعلق حضرت پیر کرم والے سرکار المعروف سید اسماعیل شاہ بخاری کے ساتھ بھی بتلانا ہے کیسے ہے۔ یہ غلام علی اکاڑوی بہت زور لگاتا رہا کہ پیر کرم شاہ الازہری علماء دیوبند کو کافر لکھے، لیکن اس نے لکھا کہ تم سے جو ہو سکے کر لو، میں کسی مسلمان کو کافر نہیں لکھ سکتا۔ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں اس میں یہ بات موجود ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ پیر کرم شاہ بھیروی نے علماء دیوبند کو مسلمان لکھا ہے، انہوں نے 7 جید علماء کے فتوے نقل کیا ہے کہ پیر کرم شاہ کافر ہے۔ کچھ توقع ہوتی ہے یار، صرف دیوبندیوں کو کافر نہ کہے تو وہ آپ کافر ہو گئے۔ اس بھیجے کا کمال ہے یا نہیں؟ اس بھیجے پہ لاکھوں سلام۔ نہیں جی ایسا تو غریب بندے آئے، سلام ہی کر رہا ہے انہوں نے۔ بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ امن کے دائی ہیں یا فتنہ پسند؟ ہم امن کے دائی ہیں الحمدللہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ امن والا ہوتا ہے۔ اور جواب دینا، مولانا فرما رہے تھے سرکار کی سیرت طیبہ آپ پڑھیں نا، جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کرنا ثابت ہے، آپ نے بہت نرمی فرمائی، بڑی نرمی فرمائی۔ ہم سب آپ کے قدموں پہ فدا ہو جائیں۔ ایسی رحمت کائنات شخصیت، اتنی نرمی فرمانے والے، لیکن عبداللہ ابن خطل کے متعلق فرمایا تھا اینو اٹھائیں ٹھوک چھوڑو، کعبہ دے غلاف ہی ٹھوک چھوڑو۔ اس کو آتا ہے بخاری میں یا نہیں؟ کتاب المغازی اٹھا کے دیکھو، فتح مکہ کا عنوان اٹھاؤ، اس کتاب المغازی میں موجود ہے۔ سرکار نے ابن خطل کو وہی قتل کرنے کا حکم دیا، نرمی اپنی جگہ پہ تھی۔ سرکار کی رحمت کی یہ بھی دلیل ہے، جو گستاخ ہے سرکار کا، جو سرکار کا بے ادب ہے، جو سرکار کا باغی ہے، اس کو زندہ رہنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ رحمت ہے۔
समझ आई बात की? उकाड़ा वालों, कारी साहब फरमा रहे थे ना कि हजरत पीर सैयद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक किससे है? किताब उलमाए देवबंद से है। शरकपुरी में मलाए वही ना, तो घबरावन की लोड़ का ही नहीं। ये मेरे हाथ में किताब है मादने करम, इनकी सवाने हयात छपी हुई है। अब नए एडिशन छपे हैं। अब नए एडिशन में एक गलना जनाब इन्हें चुप करके खट देती है। क्या करें? आज तो मसला सिर्फ ये है कि मसला सारा पेट दा है। अगर ये कहे कि यार उलमाए देवबंद मुसलमान है, इनको कोई यारी शरीफ का खत, अच्छा यारी के मुतल्लिक भी एक बड़ी बात आपको सुनाता चला जाऊं। हाँ, यारी आप जानते हो? काट यार, हवाला काट। पीर नसीरुद्दीन नसीर से आप वाकिफ हैं? गोलड़ा शरीफ के गद्दी नशीन थे और कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान गया, एक गुंजान आबाद इलाका से मैं जब गुजरने लगा तो मुझे वहां राहबर ने कहा, हजरत ये सारा इलाका हिंदुओं का है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी आबादी है। कहने लगा हजरत ये सारे के सारे गौस पाक की यारी शरीफ करते हैं। और समझ लगी रे कित्थू आई ये यारी कहां से निकली? हाँ, एक नौ मुस्लिम तो फतुल हिंद नामी किताब लिखता है। मौलाना उबैदुल्लाह उसका नाम है। पहले हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, फिर इस्लाम के अंदर तशरीफ लाए, आकर एक किताब लिखी तो फतुल हिंद उस किताब का नाम है। उस किताब के अंदर लिखा हिंदुओं की कई किस्में हैं। एक ब्राह्मण है जो बड़ी जात के समझे जाते हैं, घटिया जात वालों को शूतर कहते हैं। ये बड़ी जात वाले ब्राह्मण जब फौत होते हैं, हर चांद की 11वीं को इनके लिए कुछ पढ़कर कुछ तकसीम किया जाता है। मालूम ये हुआ कि ये कहां से निकली और ये भी किसको कहते हैं? हर चांद की यारी को करते हैं। खैर, हजरत पीर साहब कहां से पढ़े थे? मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद, दारुल देवबंद के फाजिल, इन्होंने मज़ाहिरुल उलूम के अंदर जाके मदरसा बनाया और उस मदरसे के अंदर उस्ताजुल हदीस थे। ये इनका सवाने हयात लिखने वाला सफा 95 पे लिखता है कि हजरत मज़ाहिरुल उलूम के अंदर तशरीफ ले गए। मज़ाहिरुल उलूम के अंदर उन दिनों मौलाना खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह सदर मुदर्रिस से, वहां से तकमीले इल्म की सनद हासिल करके आपने दिल्ली में मदरसा मौलवी अब्दुल रब में दाखिल होकर शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हई साहब कासमी जैसे मुतबाहिर आलिम से दौरा हदीस किया। ये सानी साहब भी उलमाए देवबंद से तलम्मुज़ रखते हैं। मौलाना खलील अहमद साहब भी उलमाए देवबंद से तलम्मुज़ रखते हैं। जिस खलील अहमद साहब के बारे में इसने हुसामुल हरमैन के अंदर फाजिल बरेलवी ने लिखा है, जो इसके कुफ्र में शक करे वो काफिर है। ये हजरत सैयद इस्माइल शाह बुखारी पढ़ने उसी आदमी के पास गया है। क्या मुसलमान समझ के गए थे या काफिर समझ के गए थे? अगर मुसलमान नहीं समझते थे फिर ये रहमतुल्लाह अलैह क्यों है? मानना पड़ेगा। अगर फाजिल बरेलवी का फतवा ठीक है, फिर ये ख्वाजा, ये फिर हजरत, ये फिर सैयद इस्माइल शाह बुखारी कर्मा वाले का दामन छूटता है। अगर कर्मा वाले का दामन पकड़ना है तो फाजिल बरेलवी का दामन छूटता है। ये लिख रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह किसको? मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी को। और फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं? जो इसके कुफ्र में शक करे वो। हुण बरेलवी तो पूछो भाई तुसा सच्चे हो या ए सच्चे? और अगली बात मैं खत्म करने के करीब हूं। हजरत सैयद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफत मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह के, और मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी ने अपने मुरीदों को दारुल देवबंद भेजा था हजरत अल्लामा कश्मीरी से मिलने के लिए। इसे किताबें लिखे हुए हैं। यह किताब का सफा है 86। मियां साहब के मुरीद
میاں صاحب کے حکم سے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے. وہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا اس کتاب میں، ان سے ملاقات ہوئی. مولانا نے فرمایا اچھا وہاں سے آئے ہو جہاں ایک اللہ کا شیر رہتا ہے؟ کہا جی وہیں سے آئے. اچھا فرمایا زندگی ہوئی تو کبھی حاضر ہوں گا. پھر مولانا تشریف لائے اور آ کر میاں صاحب سے ملے. جاتے ہوئے میاں صاحب کو کہنے لگے میاں صاحب میری کمر پہ آپ تھپکی دے دیجئے. یہ بھی لکھا ہوا اسی کتاب کے اندر. میاں صاحب نے تھپکی دی. آپ تھپکی دے کے اور ٹانگے والے اڈے پہ چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لے گئے. آگے دوسری کتاب خزینہ معرفت صفحہ 384 پہ موجود ہے. میاں صاحب واپس آ کے کہنے لگے یار دیوبند میں 4 نوری وجود ہیں جن میں ایک انور شاہ کشمیری بھی ہے، اور یہ میرے جیسے خاکسار کو کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب میری کمر پہ تھپکی دے. بات سنو، ہمارا ان اکابر سے تعلق ہے، ہم تمہاری وجہ سے ان سے تعلق توڑو. خدا را امت کو جڑنے دو. تو صاحب آپ سوچو بیٹھ کے یار ٹھیک ہے آپ پہ فیصلہ. اگر احمد رضا کا فتویٰ ٹھیک ہے تو پھر یہ کرما والے سرکار صاحب ان کے اسلام میں شک پڑ جائے گا. اگر پیر کرما والے سرکار ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر احمد رضا کا فتویٰ غلط جا کے ٹھہرا. اس لیے امت مسلمہ میں اتفاق رہنا چاہیے یا امت مسلمہ کے اندر لڑائی رہنی چاہیے؟ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ایک ہو. ایک ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے. ٹھیک ہے تم اپنا مسئلہ چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسئلے کو چھیڑو نہیں. اگر چھیڑو گے پھر مسئلہ بکھرے گا، پھر اختلاف بکھریں گے، پھر اختلاف پیدا ہوں گے، پھر دلائل آئیں گے، پھر فریقین کے اندر تضاد پیدا ہو جائے گا، دلائل اکٹھے ہوں گے، پھر مناظرے ہوں گے، پھر مجادلے ہوں گے، پھر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. اس سے کیا ہی بہتر ہے کہ تم چپ کر کے اپنا کام کرو. ہم اپنا کام کرتے ہیں یار. ہم تو تبلیغی سے لوگ ہیں اور تبلیغ والے اللہ اکبر کبیرہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں محمدی شریف، ہمارے جنگ کا علاقہ ہے وہاں. اور تھے کس کے وہ خلیفہ؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے خلیفہ تھے. کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا محمد ذاکر صاحب. ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے ایک دفعہ تبلیغ والے یہ آئے محمدی شریف میں مولانا ذاکر صاحب کی مسجد کے اندر. مولانا بیٹھے ہوئے تھے اپنے چھپر کے نیچے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. مولانا فرمانے لگے کسی نے فرشتے دیکھنے ہو تو یہ لو. یار ہم تو ایسے نرم مزاج لوگ ہیں، لیکن اگر تم کو یہی بات پسند ہے، آج تو ہم نے دلائل کو کھولا نہیں ہے، اگر آپ اس بات پہ ہمیں مجبور کریں گے تو پھر ہم اس بات تک جا پہنچیں گے کہ پھر آپ کی پوری شخصیت کو ہم چراہے پہ ننگا کر دیں گے. اور پھر دیکھ لو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اگر فضا بدلی نہ گئی تو ہم ہر چوک پہ جلسہ کر کے ان کو ننگا کر کے بتا دیں گے کہ تمہارا نام گالی سے بھی بدتر ہے. لفظ بریلوی گالی سے بھی. ہاں اس لیے چھیڑو نہیں، اپنا جو دل آتا ہے کرو. ہم دلائل کا جواب دینا جانتے ہیں. کوئی اگر فلمی ایکٹنگ تم جانتے ہو تو اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے. ہم تو مولوی سیدھے سادے سے لوگ ہیں. وہ بے شک سلطان رائے دیا پھڑا مارتے پاوے کہیں اور دیا مار. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ سٹیج مسجد ممبر نبوی پہ بیٹھ کے بندہ ایسی باتیں زیبا نہیں دیتی. ہم اتنی درخواست ضرور کریں گے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو اس بات کا قابو اپنے اوپر قابو رکھو کہ خبردار حضرات اکابر علماء دیوبند پہ کیچڑ مت اچھالو. ہم ان کے وارث ہیں، ہم بھی لوارث نہیں ہیں. ہم ان کا دفاع کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ایک بھائی کہہ رہے ہیں احمد سعید کاظمی صاحب یعنی ان کے صاحبزادے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ چور بھی ہیں. حسین بھائی آسان تھا جتنی تحقیق ہے اصل تھوڑے سامنے رکھ چھوڑی. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکہ ہی مارے ہوئے اس کی تھی فدی گئی ہوئے وہ میں تو نہیں جانتا. وہ بھائی دی تحقیق ہے انہاں تو پوچھ رہے ہیں. میں جتنی گل جاننا میں تو عرض کر چھوڑی.
اب کسی اور بھائی کی ہے پرچی تو پرچی دے، اس کا جواب دے، پھر دعا کرائیں۔ مولانا رشید ابن رشید اساڑی نہیں، غیر مغلنی سیر پاڑ دے جا کے۔ ہم یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یزید کی بات آ گئی ہے تو پھر سن لے۔ تیرے اکابر نے انوار ساتیہ میں لکھا ہے کہ یزید ابن سیرین کی ٹکر کا تابعی تھا، یزید ابن سیرین کی ٹکر کا تابعی تھا، صفحہ 71 انوار ساتیہ۔ ہوں تابعی تو سمجھ نہیں کھلے ہو، ابن سیرین دے برابر تابعی سمجھی کھلے ہو نا، تو پھر آپ خود فیصلہ کرو۔ ہمیں تو آپ بتا رہے ہو کہ جناب یزید کو اچھا نہیں کہنا چاہیے، ہم اچھا نہیں کہتے۔ یزید سے ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ اس نے جو کالے اعمال کمائے یہ اسی کے ساتھ ہے۔ ہم یزید کی وکالت کبھی، ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور انہی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یزید کی وکالت، اور فتویٰ تیرا وہ فیض احمد نے دیا ہے، ادھر منظور احمد فیضی نے دیا ہے، بہاول پور کا ہے، اس نے یزید کے متعلق لکھا ہے کہ یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، یزید بہت بڑا تابعی تھا۔ یہ فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے۔ یزید کے متعلق اس نے ٹھوک کے لکھا ہے کہ یزید بالکل ٹھیک ہے، سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ منظور احمد فیضی اس کا لکھا ہوا ہے، یہ کسی ساتھی نے ہمیں دیا ہے۔ اس نے یزید کو سیدنا یزید رضی اللہ عنہ لکھا ہے، لتر مار آپ نے مار سانو کیا نا اصل لکھے ہی کوئی نہیں۔ ہمارے اکابر نے کہیں بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں لکھا۔ ہم اپنے اکابر کی بالکل صفائی پیش کرتے ہیں۔ میرے اکابرین علماء دیوبند میں سے حضرت ننوتوی سے لے کر آج تک کے کسی بچے کو پیش کر دیا جائے جس نے یزید کو سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ لکھا ہو، جو سزا تیری تجویز کردہ میں قبول کرتا ہوں، اور تیرے جید عالم نے یہ سیدنا یزید رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے۔ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھے اس پہ 20 کوڑے مارتا ہے، جو یزید کو رضی اللہ عنہ لکھے وہ دی گردن اڑا۔ تو نے لکھا ہے، ہم نے تو نہیں لکھا۔ اس تو ٹوکا واج کے پھیر ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم رشید ابن رشید کو نہیں مانتے، ہمارے اکابر نے لکھی، غیر مغلدوں سے لکھی، جا کے پوچھ لے۔ ہم تو خود اس بات کے قائل ہیں، بالکل کھلا صاف سیدھا نظریہ ہے ہمارا یزید کے متعلق۔ ہم حضرت حسین کے غلام ہیں، بس۔ یزید نے جو کرتوت کیے اپنا بدلہ خود چکائے گا، جا کے اٹھائے گا اپنا بھار خود۔ لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے، بعض بریلوی حضرات اس کو آڑ بنا کر سیدنا معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ یہ میرے تجربے کی بات ہے۔ میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا، میں نے خطبہ پڑھا، احلم من امتی معاویہ، حدیث پڑھی۔ خطبے کے بعد ایک آدمی جس کا لکڑیوں والا ٹال تھا وہ مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے مولوی تو جلسے دے تقریر دے وچ اس دا نام لیا ہے جیڑا یزید دا ابا سیگا، میں تیرے پیچھے اگے جمعہ بھی نہیں پڑھنا۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا بابا قصور یزید کا ہے، حضرت معاویہ کا تو نہیں ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو قصور ہو تو یزید کو برا کہے؟ میں تجھے کب روک رہا ہوں؟ یہ اعلیٰ حضرت نے عرفان شریعت میں لکھا ہے یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے، کھلے انو مار وان کے۔ ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہم یزید کے متعلق اپنا صاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے کسی جید عالم نے، چھوٹا عالم بڑا عالم صغیر و کبیر، کوئی عالم یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں مانتا۔ لیکن یہ تم بھی لکھتے ہو، غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور یہ جناب کئی جناب لکھتے ہیں تمہارے اکابر کہ یزید پہ لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا ہمارے سے کیوں تعلق جوڑتے ہو؟ اور اگلی بات مفتی احمد یار نعیمی نے ایک رسالہ لکھا ہے، سیرت امیر معاویہ،
اس میں صاف لکھا ہے ہمارے کچھ سنی بھائی، سنی تو مراد بریلوی، چونکہ وہ لکھ رہا ہے نا، سنی بھائی بھی بغض معاویہ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تم تو صحابہ کا بغض رکھتے ہو، اپنا پہلے وائن کے صاف کرو سارا معاملہ۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک میرے پاس کتاب ہے، کتاب الباعث، کتاب الباعث ایک محدث ہے جی، 6 ہجری 599 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 665 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ الشیخ امام شہاب الدین ابی محمد عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم المعروف بن ابی شامہ الشافعی رحمت اللہ علیہ، اس نے صفحہ 75 پہ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد نقل کیا ہے، کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ساری بدعتیں گمراہی ہیں اگرچہ ان کو لوگ بدعت حسنہ کہتے رہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بدعت کو حسنہ کا لیبل لے کے چل سو چل۔ یار بات سنو، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا سمجھ لینا جسے، ایک آدمی اگر اذان کے آخر میں جو کلمہ لا الہ اس کو پورا کر لے تو اس نے کوئی برا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آئندہ اذان میں میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی بڑھانا اچھا کام ہے یا برا کام؟ کیوں جی؟ اگر وہ کہے کہ میں بھی اچھی بدعت جاری کر رہا ہوں، پھر یہ کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ شیعوں کی اذان کبھی سنی آپ نے؟ شیعہ اذان دیتا ہے اللہ اکبر جل جلالہ عز شانہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایسے ہی ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اس نے جملے بڑھائے ہیں جملوں کے اندر، یہ جملے برے ہیں یا اچھے ہیں؟ تو اگر وہ بڑھائے بیٹھے ہیں ان کو آپ کیسے روکو گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اچھی بات ہے جی، ہم نے اگر چالو کیا تو کیا ہو گیا؟ قربان جائیے پیغمبر دو عالم کے صحابہ کے قدموں پہ، سرکار کے صحابہ نے بات صاف کر دی۔ یہ کتاب الباعث صفحہ 75 پہ لکھ دیا، محدث کبیر ابی شامہ المعروف ابی شامہ نے لکھ دیا کیا؟ کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، بدعت گمراہی ہے، باویں لوگ ان کے ادرین حسنا، تم بے شک بدعت حسنہ کہتے رہو، حضرت عبداللہ ابن عمر کے فتویٰ کی زد میں ہو تم۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ جی کوئی زلزلہ نامی کتاب کے اندر اس کا جواب انشاءاللہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ دعا بھی فرمائیں۔ اس پہ ایک کتاب لکھی جا رہی ہے دستگیر ماں کے نام سے، اس میں بریلوی علماء کے میں نے جو چند اقتصاد پیش کیے ہیں، اس پر ایک مفصل کتاب ہے اور زلزلہ جیسی کتاب کا منہ توڑ جواب ہے۔ کہتا ہے جی مولانا طارق جمیل صاحب کی بیوی جو ہے نا وہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، بات یہ ہے، اخبار کی بات ہے نا، تیرے بزرگ نے لکھا ہے کہ اخبار کی بات معتبری کوئی نہیں ہوتی، پہلے اپنے بزرگ دا سیر پاڑ وان کے بات گل کری۔ ہاں یہ قہر خداوندی بر دھماکہ دیوبندی کتاب دا نام دیکھو، کتاب کا نام ہے قہر خداوندی بر دھماکہ دیوبندی۔ اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے صفحہ 51 پر، یہ کہاں ضروری ہے اخبار کے حوالے ٹھیک ہو؟ اخبار میں ایسی باتیں شائع ہوتی ہیں جو پہلے لکھ دی جاتی ہیں، بعد میں ان کی تدبیر جو ہے نا وہ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، تغییر کی جاتی ہے، اس لیے اخبار کی بات معتبر نہیں ہے۔ تب پہلے اس تو تب پوچھنا بھائی کہ سانو کی آنا ہے، اپنے بزرگ سے پوچھ جا کے، ہم نے کتابیں پیش کی ہیں تیرے حوالوں کے متعلق، تو پہلے ان کو حل کر، اپنے بزرگ سے پوچھ جا کے، جب اخبار معتبر ہی نہیں ہے تو پھر اخبار کی بات پیش کیوں کرتا ہے؟ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے بھائی؟
کڑوا سچ کتاب دیوبندیوں کے خلاف ہے، بالکل ٹھیک ہے، خلاف انہوں نے لکھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، یہ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف لکھتے جاؤ مختلف کتابیں. کبھی خون کے آنسو رو رہے ہیں، کبھی لطائف دیوبند لکھ رہے ہیں، کبھی زلزلہ لکھ رہے ہیں، کبھی جناب جی دیوبندیت کے خلاف لکھ رہے ہیں، کڑوا سچ لکھ رہے ہیں، کبھی دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف. مختلف قسم کی کتابیں لکھ کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہی کتابوں سے فتوے لے کے انادے سے ٹھوک چھوڑے لیں. ٹھیک ہے، لکھی آؤ. مثلا ایک کتاب لکھی گئی نجوم شہابیہ، اس کتاب کے اندر دیوبندی تراجم کے خلاف زہر اگلا گیا. اس میں اس مصنف نے لکھا جو اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرے وہ کافر ہے. اور فاضل بریلوی نے ہدایت کے بخشش حصہ سوم پر صفحہ 41 کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے. جو نجوم شہابیہ کے مصنف نے چول علماء کی تائید سے بات لکھی تھی کہ خدا کے لیے مکر کا لفظ استعمال کرنے والا کافر ہے. تو صاحب تو لکھتا چلا جا، میں نے کتاب پکڑ کے تیرے بزرگ کے سر رکھ دیے کہ اگر یہ بات سچی ہے احمد رضا نہیں بچتا، کافر تھا. پھر لکھتے جاؤ، اصف چاہ کے تواڈے اتنے فٹ کیتی ہے، سانو کیڑا کام ہے. لکھی آؤ. ایک کتاب لکھی انہوں نے لطائف دیوبند، اس میں بھی یہی باتیں ہیں. جناب حضور کی امامت کی بات کرنا یہ تو فساد قلب کی بات ہے. ہم نے اٹھا کے احمد رضا کے فٹ کر دی کہ احمد رضا نے لکھا ہے کہ میں نے حضور کی امامت کی ہے. الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، ہم نے تم پہ فٹ کر دیا. لکھتے آؤ، کوئی نہیں. یہ جڑا یوتھ تانوں پھردا بھی ہے نا، انشاءاللہ تانوں سمجھ ٹھکانے تہاڈی آ وئی سی کہ اساں اگر زبان نو سخت رکھساں تو وہ جواب دیون والے بھی ودن. یہ مت سمجھو کہ اساں لوگ اس تو چپ بیٹھے ہیں کہ سانوں آندی کا شر ہے. الحمدللہ ٹوکے صاحب تو کیا 5 سند کہتا تھا، میں 5 سندے رکھتا ہوں. سبحان اللہ، تیرے عربی پڑھنے دا وال نہیں آتا. عربی عبارت جو اس نے پڑھی ہے علماء جانتے ہیں، آپ اس کو سنو، آپ حیران رہو گے. جنہوں عربی پڑھنے دا وال نہیں آتا 5 سندہ رہی بیٹھا. او سندہ تا آج کل ایم پی اے لئی ودن، او مولوی ہے. کیوں جی آپ بتاؤ، ایم پی او نے اور ایم این اے حضرات نے سندے لی تھی یا نہیں لی تھی؟ کئی مدرسے جو سندہ کا ڈال ہے یعنی او تو بھی اگر 1000-2000 دے کے سندہ لائے تو کہ حرج دی گل ہے. وہ بڑھ کے تو وہ ٹوکا ہی آئے ہونا کاشا اور تو نہ بڑھے ہونا. حیرت دی گل ہے یار بھائی، اینو کوئی انسانی نا پسند نہیں. ٹوکے دا کمانا ٹکڑ والا، یعنی اس کا کام ہی یہی ہے کاٹنا، امت مسلمہ کو کاٹ. اور فاضل بریلوی کا بھی یہی کام تھا. فاضل بریلوی کی کتاب ہے، اس کے متعلق سوانح حیات اعلی حضرت، اس کتاب کے صفحہ 8 پہ لکھا ہوا ہے کہ فاضل بریلوی نے 50 برس محنت کی، حتیٰ کہ سنی مسلمان 2 فرقوں میں بٹ گئے، دیوبندی اور بریلوی. بتوان تک کاملت دو یا پیو دی ٹھوک کے رکھو. صحیح، ہمارا کام ہے امت کو جوڑنا. ہم اپنا کام کریں گے، تم اپنا کام کرو. تمہیں اپنا کام مبارک، ہمیں اپنا کام مبارک. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم. جی بھائی سارے ساتھی دعا کریں. ہمارے پڑوس میں جو ہیں بھائی اشرف صاحب کا انتقال پچھلے دن ہوا تھا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے. اللہم لک الحمد. بھائی محمد امین صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصل علی محمد کما انت اہل، وافعل منا ما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو انتشار سے بچا. یا اللہ جو امریکہ کی خوشنودی کے لیے امت مسلمہ میں انتشار پھیلا رہے ہیں ان کے اپنے اندر انتشار پیدا فرما. جو دوسروں کو یا اللہ کاٹ رہے ہیں اے اللہ ان کو خود تو ہی کاٹ دے. مولا کریم جو دوسروں کے اندر انتشار اور افتراق اور اس قسم کی
لڑائیاں پیدا فرما رہے ہیں، مولا ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ جو ہمارے بھائی یہاں فوت ہوئے ہیں، دونوں حضرات جن کا نام ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے اور مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے یا اللہ درجات کو بلند فرما، سب کی لغزشات خطیات بلیات کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کے لیے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں یا اللہ سب کے لیے قیامت کا مرحلہ بھی آسان فرما، ہمارے لیے بھی مولا قبر کا معاملہ آسان فرما، حشر کا معاملہ آسان فرما، پل صراط کا معاملہ آسان فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی الفت نصیب فرما، آپ کی مودت نصیب فرما، آپ کی اتباع نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہمیں بنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مولا اپنے سینوں کے ساتھ لگانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ یہ اس اکاڑے کے اندر اپنی رحمت سے امن پیدا فرما، جو لوگ اس امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں مولا ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یا اللہ اس شہر سے ان کو لے جا، کہیں اور ہی ان کو ڈال دے مولا، اپنی رحمت سے ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔